السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 42۔ کیک بعد کے بعد کیکوس تخت نشین ہوا، گویا کیانی احد کا تابناک ستارہ افق ایران پر نمودار ہوا۔ اس کا سب سے بڑا حریف ترکستان کا بادشاہ افراسیاب تھا، جو فریدون کے بیٹے کی نسل سے تھا۔ مشہور تورانی پہلوان اسفندیار اس کی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ کیکوس کو نریما، زال اور رستم ایسے نامور پہلوانوں کی خدمات حاصل تھیں۔ رستم کیانی لشکر کا سپہ سالار اور حاکم سیستان تھا، جس کی شجاعت ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنے روایتی گھوڑے رکشک کی مدد سے نہ صرف انسانوں بلکہ دیووں کے خلاف مہموں میں فتح پائی تھی۔ کیکوس نے اپنا بیٹا سیاوش رستم کے سپرد کیا تھا کہ سیستان میں اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کرے۔ رستم نے اس کی پرورش اور تربیت کی، شکار اور سپہ گری کے تمام فنون سکھائے۔ آخر جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے کیکوس کے پاس بلخ لے آیا۔ کیکوس اسے ہمہ صفت موصوف پا کر بہت خوش ہوا۔ سیاوش کے آنے سے پہلے کیکباد نے افراسیاب کے ایران کی اس تباہی کا معاوضہ مانگا تھا جو اس کے ہاتھوں ذو بن طہماسپ کے زمانے میں ہوئی۔ افراسیاب نے معاوضے کے مطالبے کو ٹال دیا، لیکن اپنی ایک بیٹی کیکوس کے عقد میں بھیج دی تھی۔ اب وہ ملکہ ایران تھی۔ سیاوش جب دوسرے دن شاہانہ لباس پہن کر ماں کو سلام کرنے گیا تو کیکوس کی ملکہ اس کی حسن و زیبائی دیکھ کر دل و جان سے فدا ہو گئی۔ سیاوش کو اس سے مہر مادری کی توقع تو تھی، لیکن عشق و عاشقی کی گوارا نہ تھی، اس لیے اس نے بے رخی اختیار کی۔ ملکہ اس کے رویے سے سخت ناراض ہوئی اور تہمت لگا کر چاہا کہ اسے مروا دے۔ ملکہ کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، لیکن کیکوس کے دل میں کشیدگی ضرور پیدا ہوئی۔ اس نے سیاوش کو مشکل میں پھنسانا چاہا اور لشکر دے کر بھیجا کہ افراسیاب سے ایران کی تباہی کا معاوضہ مانگے، جو قطعاً ناانصافی پر مبنی تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ اگر وہ معاوضہ دینے سے انکار کرے تو اس سے جنگ کرے۔ سیاوش حکم کی تعمیل میں لشکر لے کر ماوراء النہر پہنچا اور ایلچی بھیج کر معاوضہ طلب کیا۔ افراسیاب نے معاوضہ کا مطالبہ تو نہ مانا، لیکن فیروز نامی ایک مدبر کے ذریعے پیغام صلح بھیجا، جسے سیاوش نے قبول کر لیا اور اپنی مصالحت کا حال کیکوس کو لکھ بھیجا۔ کیکوس سیاوش کی اس حرکت سے سخت برہم ہوا، قاصد بھیج کر کہلوایا کہ صلح منسوخ کرو اور اپنا مطالبہ پیش کرو۔ سیاوش نے جواب دیا کہ صلح کا پیمان جو میں افراسیاب سے کر چکا ہوں، اسے توڑنا جوانمردی کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس کے برعکس میں یہ گوارا کر لوں گا کہ آپ کے پاس نہ آؤں۔ سیاوش نے افراسیاب سے پناہ کی درخواست کی اور اپنا لشکر ایران واپس بھیج دیا۔ افراسیاب نے سیاوش کو دربار میں بلا بھیجا اور ہر طرح سے اس کی عزت افزائی کی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں جب افراسیاب کو پتا چلا کہ وہ بہت بہادر، بلا کا شاہ سوار اور فنون سپہ گاری میں یکتا ہے، تو دل ہی دل میں اس سے خائف رہنے لگا۔ اور جب افراسیاب کے مشیروں نے اس سے کہا کہ چالاک اور دلیر دشمن کی پرورش نہیں کرنی چاہیے، تو افراسیاب کے حکم سے اسے ہلاک کر دیا گیا اور اس کا سر کاٹ کر تشت میں لگا کر افراسیاب کے پاس بھیج دیا گیا۔ افراسیاب کی بیٹی حاملہ تھی، اسے بھی افراسیاب نے مروانا چاہا، لیکن فیروز نے، جو افراسیاب اور سیاوش کے مابین مصالحت کرانے کا وسیلہ بنا تھا، بادشاہ کو اس فعل شنیع سے روکا اور کہا کہ کیکوس اور رستم
سیاوش کے خون ناحق کا بدلہ ضرور چکائیں گے اور تمہاری مملکت کو ویران کر کے چھوڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سیاوش کی بیوی کو میرے حوالے کر دو۔ اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر کیکؤس کے پاس جاؤں گا۔ اس طرح ممکن ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ افراسیاب نے بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ سیاوش کو ہلاک ہونے کی خبر کیکؤس کو ملی تو ایران بھر میں اس کا ماتم کیا گیا۔ آخر کیکؤس نے اپنے 1 سالار گیوین گودرز کو ماوراؤن نہر بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کرے۔ وہ ایک تاجر کے لباس میں شہر میں گھومتا پھرتا رہا۔ آخر اسے معلوم ہوا کہ سیاوش کو تو مروا دیا گیا ہے، لیکن اس کی حاملہ بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام کے خسرو رکھا گیا ہے۔ گیو کچھ عرصہ ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر وہ کے خسرو سے جا ملا اور کہا، مجھے تمہارے دادا کیکؤس نے بھیجا ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ دونوں ماں بیٹا ایران جانے کو تیار ہو گئے اور گیو دونوں کو کیکؤس کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ کہ خسرو اور اس کی ماں کو پا کر کیکؤس کے غم میں کچھ مداوا ہوا تو، لیکن اس نے حکم دیا کہ ترکستان پر فوج کشی کی جائے۔ اس غرض کے لیے رستم اور توس لشکر لے کر ترکستان روانہ ہوئے۔ ایران اور ترکستان کے بیشتر سرحدی شہروں کو ایرانیوں نے غارت کر دیا۔ ہزاروں ترک لقمہ اجل بنے اور ہزاروں کی تعداد میں اسیر بنا کر کیکؤس کے پاس بھیج دیے گئے۔ کیکؤس نے سن رکھا تھا کہ مازندان دیووں اور پیوں کا مسکن ہے، جس کے دیکھنے کی تمنا اسے دیووں کی مملکت میں لے آئی۔ یہاں پھرتے پھرتے کیکؤس دیو صفات کے ہاتھوں اسیر ہو گیا۔ رستم کو بادشاہ کی اسیری کی خبر ملی تو اپنے بادشاہ کو آزاد کرانے کے لیے مازندان کا رخ کیا۔ دیو سپید تک پہنچنے میں اسے 7 منزلیں طے کرنا پڑی جو 7 خوان رستم کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہر منزل پر رستم کو فوق العادت خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان خطرات پر جب اس نے قابو پا لیا تو اس نے بہت بڑی دعوت کی جس میں اس کے تمام ساتھی شریک ہوئے۔ یہ دعوت خوان کے نام سے موسوم ہے۔ آخر 7 منزلیں طے کر کے رستم منزل مقصود تک پہنچا۔ پہلی منزل میں رستم کو ایک شیر سے سابقہ پڑا۔ وہ ایک درخت تلے گہری نیند سویا ہوا تھا کہ ایک شیر اپنی کچھار سے بڑھتا رہا۔ رستم کا گھوڑا شیر کو دیکھ کر آگ کی طرح بھڑکا اور ہنہناتا ہوا رستم کی طرف آیا۔ راستے میں شیر سے مدبھیڑ ہو گئی۔ رخش اپنے اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر اس زور سے شیر کے سر پر مارے کہ شیر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوسری منزل ایک بیابان کی تھی جس میں دور دور تک کہیں پانی کا نشان نہیں تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ شدت پیاس سے رستم اور رخش نڈھال ہو رہے تھے۔ نہ رخش کا قدم آسانی سے آگے بڑھتا، نہ رستم قدم رکاب میں ٹھیک طرح جمتا۔ اس کے منہ سے بات تک نہیں نکلی۔ اتفاق کی بات تھی، کہیں سے ایک بھیڑا نکلی۔ امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ رستم رخش کو بھیڑ کے پیچھے پیچھے لے آتا ہے۔ بھیڑ ایک چشمے پر پہنچ گیا۔ رستم یزدان پاک کا شکر بجا لایا اور دونوں جی بھر کر پانی سے سیراب ہوئے۔ تیسری منزل میں رستم کو ایک اژدہے سے سابقہ پڑا جو اتنا جسیم تھا کہ ہاتھی بھی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ آخر رخش اژدہے پر حملہ کرتا ہے۔ ادھر رستم نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ رستم اب چوتھی منزل پر پہنچا۔ یہاں ایک جادوگر عورت کا راج تھا۔ رستم چلتا ہوا ایک چشمے پر پہنچا۔ چشمے کے کنارے ایک دسترخوان بچھا تھا۔ بریاں دمبا دسترخوان پر دھرا تھا۔ اس میں سے بھاپ نکلتی ہوئی نظر آئی۔ جام و سبو بھی موجود تھے۔ پاس ہی تنبورا پڑا تھا۔
رستم تنبورہ کو بغل میں دبا کر با آواز بلند غزل سرا ہوا۔ رستم کا یہ نغمہ جادوگر عورت کے کانوں میں پہنچا تو وہ لجاتی اور مسکراتی ہوئی رستم کی طرف بڑھی، اور اسے دیکھتے ہی یزدان کا نام رستم کے لبوں پر آیا اور شکریہ ادا کیا کہ بیابان میں اسے ایک ایسا خوان نعمت میسر آیا کہ جس میں جام میں اور ساقی زیبا سب کچھ مہیا ہے۔ یزدان کی تعریف و توصیف کے کلمات جاری ہوتے ہی عورت کے چہرے کی زیبائی اور شادابی لمحہ بلمحہ اس طرح اٹھتی گئی جیسے خزاں کی آمد پر پھولوں کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ حسین عورت سیاہ فام گڑیا نظر آنے لگی۔ رستم نے اس پر کمند پھینکی اور پکڑ کر خنجر سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 5ویں منزل میں اولاد نامی دیو سے رستم کی جنگ ہوئی۔ رستم نے اس پر قابو پا لیا اور کہا، اگر تم مجھے دیو سفید کا پتہ دو اور اس مقام کی نشاندہی کرو جہاں کیکاؤس قید ہے، تو دیو سفید کو ہلاک کرنے کے بعد مازندان کی حکومت تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اولاد نے اس شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ رستم اولاد کی رہنمائی میں آگے بڑھتا گیا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک ہولناک مقام سے گزرتے ہوئے آخر کوہ البرز پر پہنچے۔ اولاد نے رستم کو بتایا کہ کیکاؤس پریوں کی تلاش میں یہاں تک پہنچا تھا کہ اسیر ہو گیا۔ آدھی رات گزرتے ہی شور سنائی دیا اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ اولاد نے کہا، یہ مازندان کا دروازہ ہے، یہاں آدھی رات کے بعد کوئی نہیں سوتا، اور یہ شور و غوغا دیو سفید کا ہے۔ یہاں سے رستم کی 6ٹھی منزل شروع ہوئی، جہاں رستم ارزنگ نامی دیو کو دیکھتا اور گدساکب کی آگ کی طرح اس پر لپکا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 7ویں منزل میں دیو سفید سے مدبیڑ ہوئی۔ رستم نے اس پر حملہ کیا اور بسد مشکل اس پر قابو پا کر اسے ہلاک کر دیا۔ آخر وہ اولاد کی نشاندہی پر کیکاؤس کے پاس پہنچ گیا، جس کا پل پل رستم کے انتظار میں گزر رہا تھا۔ رستم نے اسے رہائی دلائی اور مازندان کی حکومت اولاد کے سپرد کر کے کیکاؤس کے ہمراہ واپس آ گیا۔ کیکاؤس کے عہد میں ایک عظیم المیہ رونما ہوا، جس میں رستم کا بیٹا خود اپنے باپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایک دن رستم شکار کو نکلا، گورخر مار کر اسے کباب کیا اور سیر ہو کر کھایا، اور اسی صحرا میں پڑ کر سوتا رہا۔ اچانک کچھ ترک ادھر آ نکلے اور کمند پھینک کر رخش کو پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے۔ رستم خواب سے بیدار ہوا تو رخش کو کہیں نہ پایا، اس کے پاؤں کے نشان ضرور موجود تھے۔ رستم ان نشانوں کے پیچھے پیچھے چلا اور شہر سمیگان میں داخل ہوا، جو ترکستان کی حدود میں واقع تھا۔ حاکم سمیگان کو لوگوں نے بتایا کہ رستم پیادہ پا چلا آ رہا ہے، تو اس نے مہمان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ رستم نے بتایا کہ کچھ ترک چراگاہ سے میرا گھوڑا لے آئے ہیں، ان کے سراغ میں میں یہاں آیا ہوں۔ حاکم سمیگان نے گھوڑا منگوانے کا وعدہ کیا۔ حاکم سمیگان نے محل شاہی میں اپنے مہمان کو اتارا۔ نہایت پرتکلف دعوت کھانے کے بعد رستم فرش خواب پر لیٹ گیا اور سرود و ساز کی آواز سننے میں محو ہو گیا۔ پہر رات گزر گئی کہ دروازے کا پردہ سرکا۔ دفتن ایک ماہ پیکر نازنین پردے کے پیچھے سے کافوری شمع ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی۔ رستم نے سوال کیا، تم کون ہو اور اس اندھیری رات میں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میرا نام تہمینہ ہے، غم سے میں نودیم ہو رہی ہوں۔ میں شاہ سمیگان کی دختر ہوں،
جس پر شیروں اور نہنگوں جیسے پہلوان رشک کرتے ہیں۔ مجھے کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا، نہ کسی نے میری ہی آواز سنی ہے۔ میں نے ہر کسی سے تمہاری جواں مردی کے افسانے سنے ہیں۔ رستم نے حقیقت حال سنی تو سخت حیران ہوا اور پوچھا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تہمینہ بولی، مجھے تم سے غائبانہ محبت تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ تمہارے بغیر کسی سے شادی نہ کروں گی۔ تمہارے رخش کو بھی میں نے خود جاسوس بھیج کر منگوایا ہے۔ اب یزدان پاک نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے۔ میں نے اپنا حال دل بیان کر دیا ہے۔ اب تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کل میرے باپ سے کہہ دو۔ یہ کہہ کر تہمینہ رخصت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو رستم نے تہمینہ کی خواستگاری کی، جسے حاکم سمیگان نے قبول کیا۔ ملک آئین کے مطابق شادی ہو گئی۔ رستم نے کچھ دن وہاں بسر کیے۔ آخر سمیگان سے چلنے کا وقت آیا تو رستم نے اپنا وہ خاص مہرہ جو سام کی یادگار تھا تہمینہ کو دیا اور کہا، اگر بیٹا پیدا ہو تو یہ مہرہ اس کے بازو پر باندھ دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے گیسوں میں اسے پرو دینا۔ اس مہرے میں یہ خاصیت ہے کہ جس کے پاس ہوگا اس میں نریمان کی شجاعت آ جائے گی۔ تہمینہ کے بدن سے لڑکا پیدا ہوا۔ حاکم سمیگان نے اس کا نام سہراب رکھا۔ سہراب 10 سال کا ہوا تو ماں سے اپنے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، تمہارے باپ کا نام رستم ہے، جس کا تعلق سیستان کے مشہور خاندان سے ہے۔ سہراب نے کہا کہ میں کسی کو بھیج کر باپ کی خیر و عافیت پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں بولی، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ باپ نے تمہارا نام سن لیا تو تمہیں بلائے گا اور میں تمہاری جدائی میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ تہمینہ کو بیٹے کی جدائی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ رستم نے اپنا ایلچی بھیج کر تہمینہ کے لیے 2 یاقوت اور 3 لال بھیجے۔ تہمینہ نے قبول کر لیے اور ایلچی کے ذریعے یہ پیغام بھیج دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے جو یہاں میری زندگی کا سہارا ہے۔ رستم کو یہ پیغام ملا تو بہت دلگیر ہوا اور خاموش رہا۔ سہراب نے اپنی ماں سے کہا، میں ترکستان کے بہادروں کو جمع کر کے کیکاؤس کی ملکت پر چڑھائی کروں گا اور شاہ ایران کو کیفر کردار تک پہنچا کر اس کی جگہ اپنے باپ کو تخت نشین کروں گا۔ تہمینہ نے اسے ہر چند روکنا چاہا، لیکن وہ چڑھائی کے منصوبے باندھنے لگا۔ اس نے اسلحہ فراہم کیا اور دلاوران ترکستان کو ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے اپنا ہمنوا بنایا۔ افراسیاب کو سہراب کے ارادے کا حال معلوم ہوا تو اسے بلا بھیجا۔ سہراب دربار شاہی میں حاضر ہوا۔ افراسیاب نے اسے کہا کہ کیکاؤس ہمارے ملک و قوم کا دشمن ہے۔ میں تمہیں ترکوں کے لشکر جرار کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ تم اگر عازم ایران ہو تو ملک کے تمام وسائل تمہیں حاصل ہوں گے۔ سہراب نے ایران کے خلاف فوج کشی کی۔ متعدد فتوحات حاصل کرنے کے بعد آخر اس کی مدبھیڑ رستم سے ہوئی اور دنیا کا ایک عظیم المیہ رونما ہوا، جس میں سہراب اپنے باپ رستم کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیکاؤس فوت ہوا تو سیاوش کا بیٹا کہ خسرو ایران کا بادشاہ بنا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے طول و عرض سے لشکر فراہم کیا، جس کی تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے۔ اس نے ایران کے مشہور جنرل طوس کو سالار لشکر مقرر کیا اور سیاوش کے بھائی فیری برز کو لشکر کی نگرانی سپرد کی اور ترکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حکم دیا کہ طوس نوذر ترکستان کے جس شہر میں پہنچے اسے تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔
کہ خسرو نے ایران کے ایک نامور سالار گیو کو، جو کہ خسرو اور اس کی ماں کو ترکستان سے لایا تھا، الگ لشکر دے کر بھیجا۔ وہ خود بھی لشکر لے کر ایران و ترکستان کے سرحد پر فروکش ہوا اور اپنے لشکر کو 4 حصوں میں منقسم کیا تاکہ چاروں طرف سے دشمن کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ افراسیاب کو ایرانیوں کے حملے کی خبر ملی تو اس نے ترکستان کے گوشے گوشے سے لشکر فراہم کیا اور فیروز کو، جس نے کہ خسرو اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا تھا، سالار لشکر مقرر کیا۔ ترکوں کا اتنا بڑا لشکر مدافعت کے لیے تیار ہوا کہ شمار میں نہیں آ سکتا تھا۔ کہ خسرو کو معلوم ہوا کہ دشمن کے لشکر کا سالار فیروز ہے تو اسے افسوس ہوا۔ وہ چاہتا تھا کاش فیروز اس مہم میں الگ ہو جائے۔ کہ خسرو نے ایلچی بھیج کر فیروز کو کہلایا کہ اسے شاہ ایران پر پدری حق ہے، جس کی پرورش اس نے اس وقت کی جب کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس پیغام سے اس کا دل بھی متاثر ہوا، لیکن وہ ترکستان کا معتمد ترین سپہ سالار تھا۔ افراسیاب کے ساتھ بدعہدی اسے کسی صورت گوارا نہ تھی۔ آخر مارکہ کارزار گرم ہوا۔ دن بھر فوجوں کے تیروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دیتی رہی۔ پھر تن بتن لڑائی میں گرزوں کا زنازن سے میدان لرزنے لگا۔ آخر دفتن ایک پرجوش صدا بلند ہوئی کہ اہل ایران سرخرو ہوئے اور کہ خسرو نے فتح پائی۔ اس معرکہ میں فیروز کو نہایت بری طرح شکست ہوئی اور خود فیروز بھی لڑتا لڑتا مارا گیا، جس کا کہ خسرو کو بہت افسوس ہوا۔ گیو 3 دن تک دشمن کے سپاہیوں کو قتل کرنے میں مصروف رہا۔ اجمی تلواروں نے 60,000 ترکوں کا خون بہایا، 30,000 اسیر کر لیے گئے۔ مال غنیمت جو ایرانیوں کو دستیاب ہوا شمار سے بالا تھا۔ افراسیاب کو فیروز کی ہلاکت اور شکست کی خبر ملی تو وہ ایک طوفانی دریا کی طرح جوش میں آ گیا۔ آخر وہ خود عظیم تر لشکر لے کر اہل ایران سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فتح کے خسرو کے مقدر ہو چکی تھی۔ ایک خوریز جنگ کے بعد افراسیاب کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں 1,00,000 ترک لقمہ اجل بنے۔ افراسیاب میدان جنگ چھوڑ کر نکل بھاگا، لیکن اہل ایران نے شہر با شہر اس کا تعاقب کیا۔ آخر وہ ترکستان کی حدود سے نکل کر ایک چراگاہ میں چھپ گیا کہ خسرو کے سپاہیوں نے اس کو وہاں سے ڈھونڈ نکالا۔ خونے سیاوش کی پکار رنگ لائی اور کہ خسرو کے حکم سے گیو پہلوان نے اس کا سر قلم کر دیا اور اس طرح ایک دیرینہ نزاع ختم ہو گیا۔ فوج کے جن حکام نے جنگ میں نمایاں خدمات انجام دی، انہیں کہ خسرو نے مختلف علاقوں کی سرداری سونپ دی۔ فیری برز کو کرمان اور مکران کی حکومت سپرد کی۔ میدان جنگ میں لڑنے والوں کو فردن فردن انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے خزانے کا بڑا حصہ پلوں کی تعمیر اور رفاہ عامہ کے کاموں میں صرف کیا اور کچھ حصہ بے کس بیواؤں کے لیے وقف کیا، اور خود اچانک تخت سے دستبردار ہو گیا، جس کا اہل ملک کو سخت رنج ہوا۔ آخر کیا خسرو سے پوچھا گیا کہ اس کا جانشین کس کو بنایا جائے، تو اس نے اپنے چچا کے بیٹے لہراسپ کا نام لیا۔ اسی رات کے خسرو بیابان کی طرف نکل گیا۔ پھر نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ اس کے متعلق کچھ سنا گیا۔